ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پہلے تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جو حضرات یہاں پر تشریف لاتے ہیں ان کے کچھ بچے باہر کھیلتے رہتے ہیں. تو معمولی بچوں کا تو کام ہی کھیلنا ہے لیکن معمولی ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن معلوم ہوا کہ باقاعدہ مسجد کے جو احاطہ ہے اس کو باقاعدہ کھیل کا گراؤنڈ بنا لیا گیا ہے اور اس میں باقاعدہ کرکٹ وغیرہ کھیلنا شروع کر دیا ہے بچوں نے. تو یہ گزارش ہے کہ بچوں کو اگر یہاں لانا ہے تو پھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ مسجد کے تقدس کا احترام کریں, اس کا خیال رکھیں, ورنہ پھر ان کو گھر چھوڑ کے آ جائیں کسی کے پاس. مسجد کے اندر یہ اس طرح کا کھیل یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے, اس واسطے اس کا اہتمام سب کو کرنا چاہیے. دوسری گزارش یہ تھی کہ ہم نے یہاں پر جس طرح مردوں کے لیے انتظام کیا تھا کہ وہ تشریف لائیں, خواتین کے لیے بھی یہ سوچا تھا کہ خواتین بھی مجلس میں شریک ہو جایا کریں. اس کے لیے ایک الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے کہ وہاں پر خواتین بیٹھ کر بات سن سکیں. لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک دینی محفل ہے, دینی مجلس ہے. جو خواتین آئیں تو وہ پردے کا پورا لحاظ کر کے آئیں اور مرد و عورت کا آزادانہ میل جول اور اختلاف نہ ہو. بعض اوقات یہ صورت دیکھنے میں آئی یا سننے میں آئی کہ جو خواتین تشریف لاتی ہیں وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتے, اس کی وجہ سے مرد و عورتوں کا آپس میں میل جول ہو جاتا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. خواتین ضرور تشریف لائیں لیکن پردے کا اہتمام کر کے تشریف لائیں. یہ دو تو ابتدائی باتیں عرض کرنی تھی. باقی آج کے موضوع سے متعلق یہ سوچا تھا کہ آج کتاب کا سلسلہ موقوف کر کے, کیونکہ وقت آ رہا ہے قربانی کا, تو کچھ باتیں اس سے متعلق عرض کر دی جائیں. اگرچہ اس کے بنیادی احکام اور تعلیمات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہیں, اکثر مسلمانوں کو معلوم بھی ہوتی ہیں, لیکن تذکیر بذات خود ایک مقصد ہے کہ ایک بات کو ہم سب یاد کر لیں, ذہن میں مستحضر کر لیں. یہ خود ایک مقصد ہے, چاہے پہلے سے سنی ہوئی ہو, پہلے سے معلوم ہو, لیکن اس کے مذاکرے سے, اس کے تذکرے سے یاد دہانی ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذرا دھیان ہو جاتا ہے. تو اس مقصد کے تحت کچھ باتیں قربانی سے متعلق عرض کرنے کا خیال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق
بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زمانہ جو آج کل چل رہا ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ کچھ عجیب ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا ایک حصہ ہے، یعنی عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوا تھا رمضان سے عبادات کا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا، شروع ہوا رمضان المبارک سے، اور اب اس سلسلے کا آخری حصہ ہے جو اب گزر رہا ہے، کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرمایا، روزے کی عبادت کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اس کے فوراً بعد اشہر الحج شروع ہو گئے، حج کے مہینے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ تینوں حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم نے الحج اشہر معلومات جو فرمایا کہ حج چند معین مہینے ہیں، ان کی تفسیر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ اور اگرچہ خاص حج کی عبادت، حج کے ارکان اور مناسک وہ ذی الحجہ کے آخری عشرے میں ہی انجام پاتے ہیں، لیکن اشہر الحج کہا گیا یکم شوال سے، اس واسطے کہ حج کے بہت سے کام ایسے ہیں جو یکم شوال سے پہلے نہیں کیے جا سکتے، یکم شوال کے بعد کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا ایک مثال اس کی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص تمتع والا حج کرنا چاہتا ہے، تمتع والا حج یہ ہوتا ہے کہ پہلے جا کے عمرہ کیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر دوسرا احرام باندھا حج کے لیے، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص تمتع کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر رمضان سے پہلے جا کر عمرہ کرے، احرام باندھ کے جا کر عمرہ کرے، تو یہ عمرہ تمتع والا نہیں ہو سکتا، تمتع والا عمرہ اس رمضان سے پہلے نہیں شوال سے پہلے نہیں ہو سکتا، لیکن شوال کے یکم شوال کے بعد احرام باندھ کے جائے گا اور عمرہ کرے گا تو وہ تمتع کا عمرہ شمار ہوگا، اور اس کے بعد پھر جب حج کرے گا تو پورا حج تمتع ہو جائے گا۔ اس طرح کے بعض احکام جو ہیں وہ یکم شوال سے شروع ہوتے ہیں، شوال سے پہلے وہ کام نہیں کیے جا سکتے، اس واسطے اس کو اشہر الحج کہا گیا۔ اور پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ حج کو جانے کے لیے کیونکہ بڑی طویل مسافت ہوتی تھی تو اس واسطے شوال سے تیاری شروع ہو جاتی تھی، اور اب بھی بہت سے ممالک میں اور بہت سے خطوں میں رمضان سے یا شوال سے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں حج کے لیے، تو اس واسطے اس کو اشہر الحج ان کو قرار دیا گیا، اور یہ عبادت حج کی گویا پورا عرصے عبادت کے مہینے چلتے رہے۔ اب ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے 10 دن، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ جل جلالہ کو اپنی عبادت اتنی محبوب ہے کہ سارے سال کے کسی بھی دن میں اتنی محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 دنوں کو خصوصیت بخشی ہے، یہاں تک کہ سورہ والفجر میں جو قسم کھائی گئی ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، تو اس میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، تو اس میں جتنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور دنوں میں نہیں۔ اور اس کی تفسیر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس میں ایک دن کا روزہ ان دنوں میں 1 سال کے روزوں کے برابر، ایک دن روزہ رکھا تو گویا 360 روزوں کے برابر ثواب ملا، اور رات کی عبادت ان راتوں میں وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر، اتنی فضیلت اس کی بیان فرمائی گئی۔ تو 9 کے 9 دن جو ہیں یہ، ان میں سے ہر دن روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے،
اور خاص طور پر عرفے کے دن جو 9 تاریخ آنے والی ہے، جو ہمارے حساب سے ہوگی اتوار کے دن، تو اس روز روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے 1 دن کا روزہ۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حکم جو عرفے کے دن سے متعلق کیا گیا، اور یہ عجیب کچھ معاملہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی عبادتیں رکھی ہیں جو انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اور دوسری عبادتیں ایسی ہیں کہ آپ جب چاہیں انجام دے لیں، نفلی نماز جب چاہے پڑھ لو، نفلی روزہ جب چاہے رکھ لو، نفلی صدقہ جب چاہے کر دو، خیرات جب چاہو کر دو، تسبیح جب چاہو پڑھ لو، قرآن کریم کی تلاوت جب چاہو کر لو۔ لیکن اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عبادتیں ایسی رکھی ہیں کہ وہ صرف انہی دنوں میں انجام دی جاتی ہیں، ان کے علاوہ نہیں۔ ایک تو حج کی عبادت کہ حج جو ہے وہ انہی دنوں میں انجام دیا جا سکتا ہے، کسی اور وقت نہیں دے سکتے۔ نفلی حج کوئی کرنا چاہتا ہے کہ اور کسی وقت چلا جائے، وہ 10 دن بھی عرفات میں وقوف کر لے، 1 ہفتہ جا کے مینا میں ٹھہر جائے، اس کا کوئی ثواب نہیں، وہ کوئی عبادت ہی نہیں۔ ان دنوں میں کرے گا۔ آج کے دن وہاں حجاج مینا پہنچے ہوں گے، آج وہاں کے حساب سے آج 8 ذی الحجہ ہے، تو آج مینا پہنچے ہوں گے۔ آج وہاں جو جا رہا ہے وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ وہاں مجرد ٹھہر جانا، مینا کے خطے میں مجرد جا کے ٹھہر جانا، یہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ اگر جو حجاج پہلے سے گئے ہوئے تھے وہ جا کے عام طور سے مکہ مکرمہ میں ٹھہر جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ٹھہر کر نمازیں پڑھتے ہیں مسجد حرام میں، اور مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر۔ اب جب 8 تاریخ آئی یعنی آج کا دن، تو حکم ہوا کہ نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ کہاں؟ مینا۔ مینا میں جا کے کیا کام کرو؟ کچھ بھی نہیں۔ وہاں کوئی رکن، کوئی خاص رکن یا منسک اس دن، آج کے دن میں نہیں ہے۔ کوئی رمی نہیں ہے، کوئی وقوف نہیں ہے، کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے 5 نمازیں پڑھو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں یہاں رہ کے پڑھو۔ بھئی اچھے بھلے وہاں رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، اور 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر مل رہا تھا، اس کو چھوڑ کے حکم یہ ہوا کہ جاؤ جنگل میں، اور وہاں جا کے کیا کرو؟ اور کچھ نہیں، بس 5 نمازیں وہاں جا کے پڑھو۔ بتلانا یہ منظور ہے کہ اپنی ذات میں نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے، نہ مکہ مکرمہ کی بستی میں کچھ رکھا ہے۔ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم کے تابع ہے۔ ہمارا حکم تھا، ہم نے فضیلت عطا کر دی تھی، تو مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر مل رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ نہیں جاؤ، تو اب تمہارے لیے وہی جا کر جو کچھ ثواب ملے گا وہاں ملے گا۔ کوئی شخص سوچے نہیں بھائی میں 8 تاریخ کو نہیں جاتا اور میں تو یہی رہتا ہوں تاکہ نمازیں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب یہاں پر کماؤں، تو وہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب کیا ملتا؟ 1 نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اس واسطے کہ اب حکم یہ ہے کہ چھوڑو اور جا کر وہاں جا کر مقیم ہو جاؤ۔ تو وہاں جا رہے، وہ ثواب مل رہا ہے۔ اگلے دن جا کے حکم ہے کہ وہاں جا کے پڑھ جاؤ عرفات میں، عرفات کے میدان میں جہاں نہ کوئی سایہ، نہ کوئی بستی، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی عبادت گاہ، کھلا میدان۔ اور عبادت کیا ہے کہ وقوف کرو، یعنی یہاں پر جو اس کا مصنون طریقہ ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو، اور اگر کھڑے نہ ہو بیٹھو، سو، تب بھی
ہاں مگر اس میدان میں رہو، اس میدان سے گزر جاؤ. یہاں تک فرما دیا، حکم یہاں تک دے دیا کہ جو شخص میدان عرفات میں سوتے ہوئے بھی گزر جائے گا ان اوقات میں، اس کا حج ہو گیا. جو سوتے ہوئے بھی گزر گیا اس کا حج ہو گیا اس میدان کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس وقت میں، اس جگہ میں یہ اعزاز عطا فرما دیا. لیکن وہی کام آج جا کے کر لو، 8 تاریخ کو چلے جاؤ، جا کر عرفات میں مقیم ہو جاؤ، تو چاہے سارے دن ساری رات سجدے میں پڑے رہو وہاں، تو وقوف عرفات کا ثواب نہیں ملے گا، وقوف عرفات کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور اس دن جاؤ 9 تاریخ کی 9 تاریخ کو صبح سے لے کر اور اگلے دن صبح صادق تک کسی بھی وقت سوتے ہوئے بھی گزر جاؤ، وقوف عرفات ہو گیا، حج کا اعظم رکن ادا ہو گیا. اور آج جاؤ، کل جاؤ، سارے سال کسی دن جاؤ، کچھ نہیں. تو یہ عبادت بھی مقرر فرما دی کہ اس جگہ کے ساتھ مخصوص، اس وقت کے ساتھ مخصوص. اور بتلانا در حقیقت یہ منظور ہے کہ کوئی عبادت اپنی ذات میں کچھ نہیں، ہمارا حکم ہے، ہماری رضا ہے. تو جب ہمارے حکم کے مطابق کام کرو گے تو ہمارے یہاں مقبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باعث اجر و ثواب ہے. اس کے خلاف کرو گے، الگ جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں. تو حج کی عبادت ایسی سب سے پہلی. دوسری عبادت جو ہے وہ یوم عرفہ سے شروع ہوتی ہے، تکبیر تشریق. یہ تکبیر تشریق کی عبادت بھی سارے سال کہیں نہیں. عرفے کے فجر سے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک یہ حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہو، تکبیر کہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہماری کبریائی کا اعلان کرو اور بلند آواز سے کرو. سارے احکام جو ہیں وہ یہ ہیں، دعا کرو تو افضل یہ ہے کہ آہستگی سے کرو، درود شریف پڑھو تو افضل یہ ہے کہ آہستگی سے پڑھو، ذکر کرو تو افضل یہ ہے کہ آہستگی سے کرو. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے غزوے میں، تو بعض صحابہ کرام نے چلتے کے دوران ذرا زور زور سے ذکر کرنا شروع کر دیا یا زور زور سے دعائیں مانگنی شروع کر دی. تو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اتنے زور سے مت دعا مانگو، اس لیے کہ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم جس کو پکار رہے ہو وہ العیاذ باللہ وہ نہ بہرا ہے کہ تمہاری آواز نہ سنے، اور نہ تمہارے سے غائب ہے کہ جب تک زور سے نہ پکارو اس وقت تک وہ آواز نہیں سنے گا. اس واسطے آہستگی سے دعا مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستگی سے مانگو. تمام امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ دعا افضل یہ ہے کہ آہستگی سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات ہو رہی ہے تو بس وہ ہو، بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو. بس اسمعتم الناجی، جس سے مناجات ہو رہی ہے اس کو سناؤ، آہستگی سے کرو. درود شریف پڑھو تو آہستگی سے پڑھو، ذکر کرو تو آہستگی. ذکر کے اندر اصل افضل یہی ہے کہ آہستگی سے کیا جائے. جو صوفیاء کرام نے ذکر بالجہر کبھی کبھی تعلیم کیا ہے وہ علاجن ہے، ورنہ افضل یہی ہے کہ آہستگی سے ذکر کیا جائے. لیکن یہاں حکم یہ ہے تکبیر تشریق میں کہ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو قانون کو توڑا جا رہا ہے، قاعدوں کو توڑا جا رہا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ نہ بلند آواز میں کچھ رکھا ہے نہ آہستہ آواز میں کچھ رکھا ہے. جب ہم کہیں کہ آہستہ کہو تو آہستہ کہو، جب ہم کہیں زور سے کہو زور سے کہو. تو تکبیر تشریق عام دنوں کے اندر سارے سال نماز کے بعد پڑھو، آج پڑھو، فرض کے بعد یہی کلمات ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی گناہ کے کلمات تو نہیں، اللہ کا ذکر ہے. بلند آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو گے تو کوئی ثواب تکبیر تشریق کا نہیں ملے گا.
کوئی تکبیر تشریق کا اور بلکہ اگر یہ سمجھ کے کرو کہ بھائی ہم ہر نماز کے بعد ہمیں اچھا لگتا ہے بلند آواز سے ضرور کہا کریں گے، اپنی طرف سے تجویز کر کے ہر نماز کے بعد کہنا شروع کر دیا، وہی بدعت ہو جائے گی، بدعت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے اجر کے اور الٹا نقصان اور الٹا گناہ۔ لیکن 9 تاریخ سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک حکم ہے کہ کہو اور بلند آواز سے کہو۔ 13 تاریخ کی عصر ہو گئی، اس میں کہہ لی، مغرب میں کہہ کے نہیں، اگلی نماز میں کہا کہ نہیں، اب نہیں، اب بند۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ وقت اس کے لیے تجویز کیا تھا، تو ہماری اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ بس اب بند کر دیا، اب اس سے آگے چلنا نہیں۔ اطاعت اس کا نام ہے، اطاعت سکھائی جا رہی۔ تو تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنا واجب قرار دیا گیا ہر مسلمان مرد کے اوپر۔ عورتوں پر واجب ہے نہیں، اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے عورتوں پہ، بعض کہتے ہیں عورتوں پر واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال افضل خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ باتفاق کہ نماز کے بعد وہ بھی تکبیر تشریق کہیں۔ عام طور سے مردوں کو تو کچھ توفیق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مرد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر، تو کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے تو یاد آ جاتا ہے کہنا، اور خواتین کو مسئلہ معلوم ہی نہیں کہ بھائی تکبیر تشریق بھی کوئی چیز ہے، اس واسطے اکثر خواتین اس سے محروم رہتی ہیں۔ تو ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں وہ نماز کے بعد، البتہ فرق اتنا ہے کہ مرد زور سے کہیں اور عورتیں آہستہ کہیں، وہ زور سے نہ کہیں۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ عورتوں کا پردہ رکھا ہے، خواتین کا ہر جگہ پردہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مردوں جو کام مردوں کے لیے بلند آواز سے مسنون ہے وہ عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے مسنون، اس واسطے ان کو کہا گیا کہ وہ آہستہ کہیں۔ تو یہ دوسرا حکم ہے جو اسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہے، سارے سال یہ کوئی عبادت نہیں ہے بحیثیت تکبیر تشریق۔ تیسری عبادت جو انہی دنوں کے ساتھ مخصوص کی گئی، جو اور دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی، وہ ہے قربانی۔ قربانی بھی ایسی عبادت ہے کہ سارے سال اگر کرنا چاہو قربانی نہیں ہوگی، قربانی بحیثیت عبادت کے ادا ہی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ فرق نہیں سمجھتے قربانی میں اور صدقے میں۔ سارے سال اگر کوئی شخص کوئی بکرا یا کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرے تو صدقہ کرے تو صدقہ تو جائز ہے، گوشت کا صدقہ، لیکن ذبح کرنا بذات خود یہ عبادت نہیں، ذبح کرنا بذات خود سارے سال عبادت نہیں۔ اور ان دنوں میں قربانی نام ہے صرف گلے پر چھری پھیر کر اس کو ذبح کر دینے کا، یہ ذبح کرنا بذات خود یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت اور دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ قربانی کی عبادت ادا ہو جاتی ہے ٹھیک اس وقت جب کسی جانور کو ذبح کیا گیا، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے گلے پر چھری پھیر دی گئی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا، ہو گئی ادا قربانی۔ اب آگے گوشت اس کا تقسیم کرے نہ کرے، کھائے نہ کھائے، اس سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں، قربانی صرف گلے پر چھری پھیر دینے کا نام ہے۔ اور یہ عبادت سوائے ان 3 دنوں کے 10، 11، 12 ذی الحجہ اور کسی وقت میں مشروع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بحیثیت عبادت کے مقرر نہیں فرمایا، اور ان دنوں میں کر دیا، اور ایسا کر دیا کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا خون بہانے کا عمل۔ جتنا زیادہ خون بہاؤ گے، جتنا زیادہ قربانی کرو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوگا۔ یہ عبادت ان دنوں میں انجام دے مقرر فرما دی گئی۔ یہ جو اس زمانے کے اندر یہ سلسلہ رکھا ہے کہ 3 عبادتیں ایسی جو اور دنوں کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی، انہی دنوں میں دی جا سکتی ہیں۔ ان کے ذریعے در حقیقت جذبہ ہمارے آپ کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے اطاعت کا،
اطاعت کا، کہ کسی چیز میں کسی کام میں کوئی اچھائی نہیں جب تک کہ ہمارا حکم اس کے ساتھ متعلق نہ ہو جائے، ہماری رضا اس کے ساتھ متعلق نہ ہو جائے۔ جب حکم متعلق ہو جائے گا وہ عبادت ہو جائے گی، جب حکم اس سے نکل ہٹ جائے گا عبادت نہیں رہے گی۔ اطاعت یہ سکھانا مقصود ہے اس سارے عبادتوں کے سلسلے سے، کہ بندہ فرما بردار بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فرما بردار بھی ایسا بن جائے کہ جب حکم آئے تو کوئی چون و چرا نہ کرے، یہ حکم کیوں دیا گیا، کیا اس کی مصلحت ہے، کیا اس کی حکمت ہے، کیا اس کے پیچھے فائدہ ہے، یہ تلاش نہ کرے، بلکہ بس جب حکم آ گیا تو کر ڈالے۔ وہ ہمارے حضرت حکیم محمد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے محمود غزنوی کا۔ محمود غزنوی مشہور بادشاہ، اور اس کا ایک غلام تھا ایاز، بہت مشہور ہے محمود و ایاز کے قصے۔ تو لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے محمود غزنوی کے اوپر کہ آپ ایاز کو ہر معاملے میں مقدم رکھتے ہیں، اس سے محبت بھی زیادہ ہے، اس کا خیال بھی زیادہ کرتے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ تعلق زیادہ رکھتے ہیں ہمارے مقابلے میں۔ تو لوگوں کو یہ احساس رہتا تھا۔ تو ایک دن دربار جمع ہوا تھا محمود غزنوی کا، اور بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لشکر کے افسر اور معززین شہر موجود تھے۔ تو محمود غزنوی کے دربار میں ایک موتیوں کا ایک پیالہ، موتیوں سے بنا ہوا، وہ کہیں سے ہدیہ تحفے میں آیا تھا، بڑا قیمتی، اس زمانے کے لحاظ سے لاکھوں کے اشرفیوں کے برابر اس کی قیمت تھی۔ وہ کہیں سے ہدیہ تحفے میں کسی نے بھیجا تھا محمود غزنوی کا، وہ سامنے رکھا ہوا۔ تو سارے جتنے وزراء بیٹھے تھے، محمود غزنوی نے وزیر اعظم سے اپنے کہا کہ بھائی یہ جو پیالہ رکھا ہے اس کو اٹھا کے توڑ پڑا۔ وزیر اعظم کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑنے لگا کہ جناب یہ اتنا قیمتی ہے، موتیوں سے بنا ہوا، اور آپ کے پاس تحفے میں آیا ہے، اس کو کیوں توڑواتے ہیں، اس کو رہنے دیجیے۔ خیر محمود غزنوی نے کہا اچھا، دوسرے سے کسی سے کہا کہ بھائی تم توڑ دو، وہ بھی کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میں یہ اتنا قیمتی ہے اور یہ ٹوٹ جائے گا تو یہ تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ کئی لوگوں سے کہا، ہر ایک نے کھڑے ہو کر معذرت کر لی اور اپنی مصلحتیں بتائیں کہ صاحب یہ تو توڑنے میں بڑا نقصان ہے۔ ایاز بھی موجود تھا، ایاز کو بلایا، ایاز یہ پیالہ رکھا ہوا ہے موتیوں کا، توڑ ڈالو اس کو۔ وہ آگے بڑھا، اس نے پیالہ اٹھایا، اٹھا کے پٹک سے مارا، وہ ریزا ریزا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹ گیا تو محمود غزنوی نے اس ایاز سے کہا کہ یہ کیا حرکت کی تم نے، اتنا زبردست قیمتی پیالہ ہمارا توڑ دیا، اور تم یہ سب بیوقوف تھے، یہ سب وزیر اعظم اور وزراء جتنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہم نے کہا، انہوں نے نہیں توڑا، اس واسطے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارے نقصان سے بچانے کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر ہم سے ہاتھ جوڑے، ہم سے کہا کہ نہ توڑوائیے، یہ بیوقوف تھے، اور تم نے ایک لمحے کے اندر سارا پیالہ توڑ دیا۔ تو ایاز نے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے اور کہا کہ جی جہاں پناہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، غلطی ہو گئی۔ کہا غلطی تو ہو گئی، مگر یہ بتا غلطی کی کیوں تم نے؟ کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور اس کو حکم کی تعمیل کے وقت میں کسی حکمت، کسی مصلحت، کسی فائدے کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی بات کافی ہے کہ میرے بادشاہ نے حکم دیا۔ تو بھائی تم تو اللہ کے بندے ہو، اور بندہ جو ہے وہ غلام سے بھی نچلے درجے کی چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے بندہ، ایک غلام، اور ایک ہوتا ہے بندہ۔ نوکر کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے، کسی خاص وقت کے لیے رکھا جاتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے گا پھر چھٹی،
اس کے بعد پھر اس سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے. جس کام کے لیے رکھا ہے وہی کام انجام دے گا, کوئی اور کام اس کے ثبوت نہیں کر سکتے. غلام نہ کسی وقت کا پابند ہوتا ہے نہ کسی کام کا پابند ہوتا ہے. آقا جب اس کو جو چاہے حکم دے وہی کام کرے گا. اگر کہے کہ بھائی جا کر قلعے کو فتح کرو, لشکر کی قیادت کرو, قیادت کرے گا. گورنر بنا دے, گورنر ہی کرے گا. کہیں پخانہ صاف کرو تو پخانہ صاف کرنا پڑے گا. نہ کسی خاص کام کے لیے ہے نہ کسی خاص وقت کے لیے ہے. جس وقت اس کو جو حکم دے دے آقا وہ کرے گا. لیکن اس کے باوجود عبادت نہیں کرتا غلام کی, غلام اپنے آقا کی بندگی نہیں کرتا. اور بندہ اس سے بھی آگے ہے کہ غلام سے بھی آگے کہ اپنے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا بھی پابند اور اس کی عبادت بھی کرنے والا. تو جب ایک غلام کا یہ حال ہے, اس کو یہ غیرت ہے کہ میرے آقا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے, تو بندے کا کام تو اس سے بھی آگے ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر حکمت مصلحت کی تلاش نہ کرے, بس سر تسلیم خم کر دے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب اللہ کا حکم آ جائے تو اب چنو چرا کے مجال نہیں, اور پھر حکمت مصلحت تلاش کرنی نہیں ہے. اب تو یہی ہے کہ حکم کی تعمیل کرنی. سارے حج میں یہی سکھایا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ پتھر لگا ہوا ہے مینا میں 3 جمرات کہتے ہیں جی, اور حکم یہ کنکریاں مارو. اس حکم کو کسی بھی عقل کی میزان میں تول کر دیکھ لو کہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ایک پتھر سامنے لگا ہوا ہے, اب اس کو ساری مخلوق 22 لاکھ آدمی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کنکریاں مار رہے ہیں کھڑے ہوئے. کوئی عقل کی بات نظر آتی ہے؟ اور اس طرح مار رہے ہیں کہ اپنی جان پہ کھیل کر. حج کے اندر آج کل سب سے مشکل کام رمی کرنا ہو گیا جمرات, کہ دھکا مکا کھا رہے ہیں, خود زخمی ہو رہے ہیں, لیکن اس کو مار رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ شیطان کو مار رہے ہیں, حالانکہ وہ جمرات خود شیطان تو نہیں ہے, لوگ انہیں کو شیطان کہتے ہیں. اور شیطان اس درجہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا شیطان, یہ چھوٹا شیطان, یہ درمیانہ شیطان, نام اس کا شیطان رکھ رکھا ہے. اور وہاں جا کے شیطان کے اوپر غصہ بھی خوب نکالتے ہیں. وہ کنکریاں کے بجائے بہت سے لوگوں کو دیکھا اٹھا کے جوتے ہی مارنا شروع کرتے اس کے. تو جوتے جو مار رہا ہے کوئی شخص جوتے مار رہا ہے تو اس سے رمی کا ثواب نہیں ہو رہا, حالانکہ جوتے مارنے میں زیادہ تذلیل ہے شیطان کی بنسبت کنکری مارنے میں. لیکن حکم چونکہ کنکری مارنے کا ہے, لہذا عبادت کنکری مارنے سے ہی ادا ہوگی اور اسی سے ثواب ملے گا. جوتے کیا لاٹھی مارو اس کو تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو کنکری مارنے میں ہے. لیکن یہ عمل جو ہو رہا ہے کہ پتھروں کے اوپر کنکریوں کی بارش ہو رہی ہے, جا کے دیکھو تو وہ منظر عجیب و غریب ہوتا ہے کہ ہر ایک مسلسل ایک کانٹا بندھا ہوا ہے کنکریوں کا, ہاتھ مسلسل چل رہے ہیں اور کنکریاں لگ رہی ہیں. کسی عقل کی میزان میں تول کے دیکھ لو اس کو. کوئی آدمی جو مسلمان نہ ہو اور اللہ پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان علیہ باللہ نہ رکھتا ہو, وہ دیکھے کیا پاگل لوگ ہیں کہ یہ اس کے اوپر کنکریاں مار رہے ہیں. کوئی عقل کی بات نظر نہیں آتی. لیکن یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب, مقبول, اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے, بھائی مبارک ہو, رمی اچھی طریقے سے کر لی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ اس کے اوپر مبارکباد دی جا رہی ہے کہ ہم نے چونکہ یہ عمل بتا دیا ہے کہ یہ کرو تو اب یہ عمل عبادت ہو گیا. آج جا کے یہ کام کریں, بھائی اس وقت بڑا ہجوم تھا, چلو آپ چھیڑے اور ویرانے میں جا کے تنہائی سے جا کر چپکے سے کرائیں, اس شیطان کو مارائیں, تو اب کچھ بھی نہیں, نہ کوئی عبادت نہ کوئی ثواب اس میں. ہر چیز میں, ایک ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ عقل کی, کہ عقل جو انسان نے اپنی عقل سے جو گھرौندے بنائے ہوئے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ رہے ہیں حج کے ایک ایک عمل میں. صحیح ہو رہی ہے صفا مروہ کے درمیان,
صفا بھی ایک پہاڑی، مروہ بھی ایک پہاڑی، دوڑ رہے ہیں. بھائی کیوں دوڑ رہے ہو؟ حضرت ہاجرہ جو دوڑی تھی وہ تو کسی مقصد سے دوڑی تھی، پانی کی تلاش تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، یہاں سے وہاں دوڑی، وہاں سے یہاں آئی، دوڑتی جا رہی ہیں، کسی مقصد سے دوڑی تھی. تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو کوئی مقصد بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا دوڑو، بے مقصد ہی دوڑو. تو اب وہ بذات خود مقصد بن گیا، ایسا مقصد بن گیا کہ اس کے ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما رہے ہیں، درجات بلند فرما رہے ہیں. کعبہ شریف کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، چکر کاٹے جا رہے ہیں گھر کے گرد. بھائی کیوں کاٹ رہے ہو؟ دعا کرنی ہے تو بیٹھ کے کر لو آرام سے، لیکن کعبے کے گرد چکر دیوانہ وار لگائے جا رہے ہیں. کوئی دیکھنے والا دیکھے تو کوئی دیکھنے میں کوئی عقل کی بات نظر نہیں آتی. سلے ہوئے کپڑے اتار دیے اور اس کی جگہ چادریں پہن لی، سلے ہوئے کپڑے کو جگہ چادریں پہن لی، بال نہیں کاٹ رہے، خوشبو نہیں لگا رہے، چہرہ نہیں ڈھک رہے، یہ ساری پابندی اپنے اوپر عائد کر رکھی ہے. کوئی عقل کی بات عقل کی نظر نہیں آتی ظاہر میں، لیکن کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ ایسا کرو تو اس دیوانہ کے دیوانہ نہ شد، اس فرزانہ کے فرزانہ نہ شد. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج یہ دیوانگی ہمیں محبوب ہے، یہی ہمارا مطلوب ہے، یہی مقصود ہے. تو یہ سب کچھ ساری عبادتوں سے یہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں آپ کو کہ جب ہمارا حکم آ جائے تو پھر چنو چرا کے مجال نہیں. یہ قربانی جو اب انجام دی جا رہی ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کرو گے تو بڑا معاشی نقصان ہوگا اور اتنے جانور جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، لاکھوں روپیہ نالیوں میں بہ جائے گا. الیاذ باللہ العلی العظیم. ارے جہاں قربانی کی اصل جہاں سے شروع ہوئی اس کو دیکھو کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر. کسی بھی مذہب، کسی بھی نظام اخلاق، کسی بھی فلسفے کے اعتبار سے اس حکم کو جانچ کر دیکھ لو کہ آیا اس میں کوئی معقولیت نظر آتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. اول تو انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ کہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور یہ فرمایا من یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو شخص ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ لفظ ہے قرآن کریم. اتنا زبردست گناہ ہے مومن کو قتل کرنا. اور مومن بھی کون؟ نابالغ. بالغ کو کبھی کبھی قتل کرنا حلال ہو جاتا ہے، واجب بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. جب جنگ ہو رہی ہو کافروں سے تو قتل کرنا ہی ثواب ہے کافروں کو، مجرموں کو. لیکن عین میدان جنگ میں بھی کافروں کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، اس میں بھی حکم یہ ہے کہ بچے کو قتل کرنا جائز ہے. اور حکم ہے کہ لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو، نابالغ بچے کو قتل نہ کرنا عین میدان جنگ میں بھی. یہ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کافر بچے کو بھی حالت جنگ میں بھی قتل کرنا حرام. اور سے جائے کہ مومن بچہ، اور مومن بچہ بھی کون؟ اپنا بیٹا. اپنا بیٹا. جب باپ بیٹے کو قتل کرے یہ اور زیادہ بری بات. اور بیٹا بھی کیسا؟ امنگوں اور مرادوں سے مانگا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے طلب کیا ہوا کہ یا اللہ مجھے عطا فرما دے. اور وہ بیٹا کہ جو اب اس قابل ہوا ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکتے، فلما بلغ معه السعي، ہاتھ بٹانے کے لائق اب ہوا ہے. اب کہتے ہیں کہ مار دو اس کو، گلے پہ چھری پھیرو اس کو، قتل کرو اس کو. کوئی عقل کی بات نظر آتی ہے؟ کوئی معقولیت کی پرچھائی اس حکم میں بظاہر نظر نہیں آتی. لیکن جب حکم آیا پلٹ کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ یا اللہ اس حکم کے پیچھے مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، اور کیا جرم اس بچے نے کیا ہے جس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے. کوئی پوچھا نہیں، بلکہ اور الٹا بیٹے کو آزمایا
بیٹے کو آزمایا. کیا پوچھا؟ بیٹے سے کہا کہ کیا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا. تو بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا، اور وہ بیٹا جس کے صلب سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان میرا کیا جرم ہے، میں نے کیا خطا کی ہے، کیوں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، کیوں مجھے ذبح کیا جا رہا ہے. ایک ہی جواب تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے اس کو کر گزریے، قتل کر دیجئے، مجھے ذبح کر ڈالیے مجھ کو، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ جواب دے رہا ہے 12 سال کا بچہ. حالانکہ کہا یہ تھا انہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں قتل کر رہا ہوں، اور خواب میں کوئی ہم جیسا مولوی ہوتا تو 1000 تعویلیں کرتا کہ خواب میں جو دیکھا ہے کون سی بیداری میں دیکھا. لیکن بیٹا جانتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، حکم ہے. اس لیے فرمایا عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزری، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی، واقعی یعنی معراج ہے بندگی، معراج ہے بندگی کہ لٹا دیا باپ نے بیٹے کو. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ ایسے عجیب محبت اور پیار سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس واقعے کا سورہ صافات میں. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے ہمارے حکم کے آگے جھک گئے، ہمارے حکم کے آگے جھک گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. یہ نقشہ کھینچا قرآن نے اس منظر کا کہ باپ کو نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. یہ ادا بھی بھائی اللہ تعالیٰ کو کہ اس کو خاص طور پر ذکر کیا کہ پیشانی کے بل لٹایا باپ نے، کہ اگر سیدھا لٹائے تو کیا پتا کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر چلتی ہوئی چھری رک نہ جائے کر، ارادے میں تزلزل نہ آ جائے. اس واسطے اس کو پیشانی کے بل الٹا لٹایا تاکہ ارادے میں کوئی تزلزل نہ آئے. اور میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں جو لفظ استعمال کیا قرآن نے عجیب و غریب، فلما اسلم، اس کا ترجمہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسلام اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. چھری چلا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اب میں بھی اپنے حصے کا کام کروں. فرمایا نادیناہ یا ابراہیم، آواز دی ہم نے، کیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا، خواب تم نے سچا کر دکھایا. آزمائش تمہاری تھی، بہت بڑی آزمائش، اور اس آزمائش میں تم سرخرو ہو کر نکلے، ہمارے حکم کے آگے جھکا دیا اپنے آپ کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی. تو اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو، قدرت کا کرشمہ دیکھو. آنکھ کھولی، دیکھا کہ بیٹا مسکرا رہا ہے اور ایک مینڈھا قربان شدہ پڑا ہے. وہ فدیناہ بذبح عظیم، پھر یہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ ادا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا کہ اس قربانی کی یاد میں ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کسی جانور کی قربانی پیش کرو. سارا حج ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھوم رہا ہے، صحیح ان کی یادگار اور رمی ان کی یادگار، یہ سارے مناسک ان کی یاد کے اندر کیے جا رہے ہیں. قربانی ان کی یادگار کہ انہوں نے بندگی کی معراج کر کے دکھائی اپنے عمل سے، تو سارے بندوں کے ذمہ لازم کر دیا. یہ ہے قربانی کی حقیقت.
تو آج کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب اس میں ہمیں پہلے معاشی فائدہ بتاؤ کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، معاشی فائدہ کیا ہوگا اور اس سے اقتصادی طور پر کتنا نفع پہنچے گا، کتنا نقصان پہنچے گا۔ ارے بھائی وہاں تو جان کی پرواہ نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بیٹے کی جان کی پرواہ نہیں ہو رہی، اور تم کہتے ہو کہ پہلے پیسے کا فائدہ دکھاؤ تو ہم قربانی کریں ورنہ نہ کریں۔ تو سارا فلسفہ ہی قربانی کا اس ذہنیت کے خلاف ہے۔ اسی ذہنیت کو تو مٹانا ہے، اسی ذہنیت کو تو ختم کرنا ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کے اندر معاشی فوائد تلاش کرے، اقتصادی فوائد تلاش کرے۔ وہ تو حکم ہے اللہ کا، اس کو بجا لانا ہے، چاہے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو۔ اس مقصد کے تحت یہ قربانی ہمارے آپ کے ذمہ لازم کی گئی ہے، اور اس سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے، اپنے مال کو قربان کرنا ہے، اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جان دے کر بھی ادا نہیں ہوتا، تو کے بجائے ہم تو سے تھوڑا سا مال مانگ رہے ہیں کہ یہ قربان کر دو ہمارے لیے۔ یہ جذبہ جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، یاد رکھو کبھی انسان بن نہیں سکتا۔ جب تک اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان بن ہی نہیں سکتا، اور یہ دنیا بدعنوانیوں، جرائم، ظلم و ستم کا جہنم بنی رہے گی جب تک کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہو کر زندگی نہ گزارے۔ اس واسطے یہ قربانی فرض کی گئی ہے۔ تو بھائی یہ ہے اس قربانی کا پس منظر جو آنے والی ہے انشاءاللہ چند روز کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہمیں کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا اس قربانی کے اندر خون بہانا ہمیں پسند ہے۔ خون بہاتے ہوئے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہی سکھایا جا رہا ہے اس قربانی کے ذریعے۔ تو اب اس میں اور کچھ حکمت تلاش کرنی نہیں، بس صرف یہ کہ یہ حکم ہے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے کسی سال قربانی ترک نہیں فرمائی، اور نہ صرف یہ کہ ترک نہیں فرمائی بلکہ ویسے تو آپ کے پاس عام طور سے نصاب زکوٰۃ جمع ہی نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے بعد اس کی وجہ ہر سال زکوٰۃ، ہر سال قربانی ادا فرمائی، اور صرف اپنی طرف سے نہیں، ایک مینڈھا پوری امت کی طرف، امت کے وہ بندے جنہوں نے قربانی نہیں کی یا نہیں کر سکتے، تو ایک مینڈھا ان کی طرف سے، سب کی طرف سے قربان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت اپنی تمام امت کے اوپر، تو قربانی کر کے تشریف لے گئے۔ تو یہ قربانی اس نیت سے کرنی ہے، اور اس کا ثواب اتنا مقرر کر دیا کہ فرمایا کہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے تو جتنے اس کے جسم پر بال ہیں، ہر بال کے عوض ایک نیکی تمہارے نام آیا مال میں لکھتے، گن لو، شمار سے باہر ہیں بال، تو بے شمار نیکیاں اس کے اندر لکھی جا رہی ہیں اس قربانی کے اندر۔ تو اس جذبے کے ساتھ بھائی قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ مسائل معلوم کر لیجئے علماء کرام سے تو کہ بھائی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ جس کے پاس نصاب ہو، زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے آج کل 52.5 تولے چاندی کی قیمت، تو وہ ہو اپنی ضروریات اصلیہ سے زیادہ، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اور جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر الگ قربانی واجب، یہ نہیں کہ شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے ادا ہو گئی، یا بیوی نے کر لی شوہر کی طرف سے ادا ہو گئی، یا باپ نے کر لی تو بیٹے کی طرف سے ہو گئی، بلکہ ہر بالغ انسان جس طرح اس کے اوپر نماز الگ فرض ہے، روزہ الگ فرض ہے، شوہر
کی نماز سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح شوہر کی قربانی سے بیوی کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک کو اپنی استطاعت دیکھنی چاہیے، اس کے حساب سے قربانی ادا کرنی چاہیے. اور اس کے بارے میں مسائل معلوم کر لینے چاہیے کہ بھئی کس کے اوپر واجب ہے، کس کے اوپر اگر کچھ شبہ ہے تو کسی علماء سے پوچھ لیں کہ واجب ہے کہ نہیں. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے وہ، اتنی شدید وعید بیان فرمایا، ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے وہ شخص جو قربانی نہیں کرتا. اور آج کل ایک غلط فہمی لوگوں میں پھیل گئی ہے، پتہ نہیں کیسے پھیل گئی، لیکن کثرت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پھیلی ہوئی بہت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں کی قربانی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لی، یا آپ نے کسی مرحوم ماں باپ کی طرف سے کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجب تو ادا کیا نہیں اور نفل کر لیا. بھائی ایک آدمی کے ذمے ایک قربانی ہے واجب، اس کے بعد اگر کوئی کرنا چاہے نفلی ہے، وہ نفلی اپنی طرف سے کرے کسی اور کی طرف سے کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، بڑے ثواب کی بات ہے. لیکن اپنی واجب تو کرے نہیں اور کسی اور کی طرف سے کر لے تو ایسا ہے جیسے فرض تو پڑھا نہیں اور نفلیں پڑھے جا رہا ہے. تو جس طرح وہ غلط ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی غلط ہے، اور ہر ایک کو اپنے واجب کی ادائیگی کی پہلے فکر کرنی چاہیے. یہ ہے جناب کچھ تھوڑے بہت اس کے احکام نہ معلوم ہو تو علماء سے معلوم کر لینے چاہیے، لیکن جو اصل بات اس سب کے پیچھے ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کا ایک شعار ہے یہ قربانی، اسی کی ایک علامت ہے یہ قربانی کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. ہمارے حضرت کی بات یاد آ گئی، اسی پر ختم کرتا ہوں. حضرت ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا، فرماتے تھے بھائی دیکھو صبح کو جب اٹھو اور دن شروع کرنے والے ہو تو فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لو، نیت کر لو، کیا کہ آج کے دن جو کام کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا مانا کہ عبادت کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، روزی کماؤں گا تو اللہ کے لیے کماؤں گا، یعنی اس لیے کماؤں گا کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، میرے ذمہ کچھ حقوق واجب کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کماؤں گا. کھانا کھاؤں گا تو اللہ کے لیے کھاؤں گا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کا حق رکھا ہے، اس نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھاؤں گا. غرض جو کام کروں گا اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کروں گا، محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کروں گا. یہ نیت کر لو صبح کو، کہتے سارے اعمال کے بارے میں یہ نیت کر ڈالو، ہر کام اللہ کے لیے ہوگا. اور مومن اگر کرنا چاہے تو واقعتاً اس کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور عبادت نہ بن جائے اگر نیت صحیح کر لے انسان کو. یہ نیت کر لو، اور جب صبح کو یہ نیت کر لی نماز کے بعد ذرا سا ذہن پر زور ڈال کے کیا کیا کام کرنے والا ہوں ان سب میں نیت درست کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں. تو فرماتے ہیں سارا دن تمہارا عبادت بن گیا، انشاءاللہ سارا دن عبادت بن گیا. وقت پر استحضار ہو جائے سبحان اللہ، نہ ہو تو شروع میں جو نیت کر لی تھی انشاءاللہ وہ سارا دن کام دے گی، سارا دن کام دے گی. تو روزانہ یہ کام کر لیا کرو کہ صبح کو بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کر لو، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. اچھی طریقے سے ذہن میں کر لو، انشاءاللہ پوری زندگی تمہاری عبادت بن گئی، سارا دن عبادت بن گیا، ہر کام عبادت بن گیا. تو یہ جو قربانی کے وقت میں ہم دعا پڑھتے ہیں نصراتی و نسکی، یہ صرف قربانی کے وقت میں نہیں، ہمارے فرماتے ہیں ہر روز پڑھو،
اس واسطے کہ روز اسی دعا کے اندر کہا ہے نا کہ میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے. تو جینا اللہ کے لیے کیسے ہوا؟ جینا اللہ کے لیے اسی طرح ہوا کہ جینے کے اندر جتنے کام کیے جا رہے ہیں وہ سب اللہ کی رضا کی خاطر انجام دیے جائیں. یہ صبح کو نیت کر لیا کرو. تو یہ کر لو تو انشاءاللہ قربانی کی جو فائدہ ہے اور اس سے جو اصل مقصود ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے ساری زندگی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.